अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिकरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की इस क्लिप में जब आप दिन में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बहुत कुछ इस वक्त हो रहा है। एनएफसी का जो 11वां इजलास है, मीटिंग है, उसमें आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब, जिन्होंने कुछ हफ्ते कबल हमारे साथ एक इंटरेक्शन में उन्होंने ये यकीन दहानी कराई थी कि वो एनएफसी के इस इजलास में शिरकत करेंगे, और आज उन्होंने अपने सूबे की नुमाइंदगी करते हुए अपने सूबे के हुकूक के लिए, अपने सूबे के लोगों के राइट्स के लिए, वो जो बकायात, वो जो फंड्स की हवाले से जो बात की जाती है, उसके लिहाज से वो आज प्रेजेंट हुए हैं। वो अब से कुछ देर पहले ये बताया जा रहा है कि जी वो पहुंच भी चुके हैं, इजलास भी किक ऑफ कर गया है, तस्वीर सामने आ गई हैं। बड़ी एक खुशगवार माहौल में नजर आ रहा है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि ये होस्ट कर रहे हैं मुल्क के, मोहम्मद औरंगजेब साहब इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। उन्होंने उनको वेलकम किया, उनको ग्रीट किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब इसमें मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब इसमें मौजूद नहीं है। उन्होंने वहाँ सूबे के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वज़ीर ख़जाना पंजाब के, उनको भेज दिया। और सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पोर्टफोलियोज हैं, वो चूंकि सीएम्स के पास हैं दोनों सूबे में, लिहाजा ये दोनों सीएम का यहाँ पर मौजूद होना ज़रूरी भी था। बहरहाल जो बड़ी खबर ये है कि सोहेल आफरीदी साहब, जिनके हवाले से बहुत चमगोइयाँ हो रही थी, और उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ ये सामने रखा था कि वो बिल्कुल इंगेज करेंगे जहाँ पर सूबे के हुकूक की बात आती है, सूबे के राइट्स की बात आती है, लोगों की बात आती है, वो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की नुमाइंदगी करते हुए वहाँ से यहाँ पर तशरीफ लाए और एनएफसी के इस इजलास में उन्होंने शिरकत की है। डिटेल्स क्या आती हैं आपको नेक्स्ट वीलॉग में हम जरूर आपके सामने रखेंगे। लेकिन सदर साहब माफी मांगने पर गौर कर रहे हैं। ये सदर हैं साउथ कोरिया के। आप बिल्कुल ये ना समझिएगा, आपने थंबनेल जरूर देखा होगा कि सदर माफी मांगने पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसी रिवायात नहीं है कि जहां पर माफी मांगा जाए, जहां पर रिजाइन किया जाए, बड़े से बड़े आप ज्यादती कर दे अवाम के साथ, लेकिन कोई ऐसी रिवायत मौजूद नहीं है। बड़े से बड़ा हादसा आपको हिलाता नहीं है। यहाँ पे हुक्मरान हमारे काफी ढीठ हैं, काफी ढीठ चमड़ी के बने हुए हैं। वो बिल्कुल भी कभी रिजाइन नहीं करेंगे। बहुत बड़े बड़े ऐसे वाकयात हुए हैं, हादसात हुए हैं कि जिसपे बहुत शर्म से ही मेरे ख्याल से डूब मरने का मकाम होता रहा है। लेकिन बहुत ही शेमलेसली हमें नजर आया है कि अपने अपने कुर्सियों को चिमटे रहे हैं, और जिस तरह से हुक्मरानी करते आए हैं, अभी नजर आ रहा है कि एक प्रेशर जो है वो इस हद तक बिल्डअप हो चुका है। एक खत भी आ चुका है, मैं लेकिन उसके हवाले से अब आगे चल के बताऊंगी। लेकिन साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का जहां पर मैंने जिक्र किया कि वो माफी मांगने का सोच रहे हैं, वो किस से माफी मांगने का सोच रहे हैं? नॉर्थ कोरिया से। गुज़िश्ता साल आपको याद होगा जो साबिक साउथ कोरिया के सदर थे, उन्होंने मार्शल लॉ, और बहुत शॉर्टेस्ट मार्शल लॉ वो कंसिडर किया जाता था, डिक्लेयर किया, लास्ट नहीं कर सका। और उसके बाद जो है ड्रोन्स, नॉर्थ कोरिया में ड्रोन्स और जो प्रोपेगेंडा लीफलेट्स हैं वो भेजे गए, वो पिकवाए गए। तो उसके ऊपर साउथ कोरिया के जो मौजूदा सदर हैं, उनका नाम है ली जाई म्यांग, उनकी जानिब से, जिन्होंने जून में चार्ज संभाला था, वो चाहते हैं कि मामला जो है तो टेंशंस दोनों में के दरमियान वो थोड़ी ईज ऑफ हो। और नॉर्थ कोरिया को इंगेज करने के लिए उन्होंने गुज़िश्ता माह भी चीन के सदर शी जिनपिंग को भी गुजारिश की थी कि वो थोड़ी मदद करें इंगेज करने के हवाले से। और वो ज़रूर ये बात कहते हैं कि वो सोच रहे हैं कि एक अपॉलॉजी ड्यू है, एक माफ़ीनामा ड्यू है, जो कुछ उनके जो साबिक सदर साउथ कोरिया के उन्होंने किया, जिस तरह के ऑर्डर्स उन्होंने जारी किए, जिससे एक क्योस, उल्टा साउथ कोरिया में बहरान की एक सूरत हाल पैदा हो गई, और ना ही वो मार्शल लॉ को जो है वो जस्टिफाई कर सके। और गुज़िश्ता माह ही आपने देखा होगा कि साउथ कोरिया के साबिक सदर के खिलाफ जो है वो फर्द जुर्म भी आयद की गई। मौजूदा सदर कहते हैं कि आई फील आई शुड अपोलोजाइज बट आई हेसिटेट टू से इट आउट लाउड। और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वो ये बात कर रहे थे। एक साल पूरा मुकम्मल हो गया था इस इकदाम को भी, और वो कहते हैं आई वरी दैट इफ आई डू इट कुड बी यूज्ड एज अ फॉर्डर फॉर आइडियोलॉजिकल बैटल्स और एक्यूजेशंस ऑफ बीइंग प्रो नॉर्थ कोरिया। ये भी वो जरूर साथ साथ कह रहे हैं। दूसरी जानिब वो लेकिन वो जिस तरह से एक पूरा एक कंस्पायर करके साबिक सदर ने एक पूरी ऐसी कंडीशंस क्रिएट की थी कि जो कि जो मार्शल लॉ है उसको उसको पूरा एक जवाब पैदा कर दे, उसके लिए पूरा एक माहौल पैदा कर दे। सो उस पर वो डीपली नजर आता है कि माफी मांगने के लिए वो विलिंग है। लेकिन वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि मेरा ऐसा एक प्रो नॉर्थ मेरा एक तासुर ना जाए। लेकिन वो उनकी एफर्ट्स नजर आ रही हैं टेंशन को ईज ऑफ करने के लिए। और लीडर्स की ये निशानी होती है कि मुल्क को और जो इवन नेबर्स हैं, जो रीजन है, जो दूसरे ममालिक हैं, उनके साथ एक अच्छी ताल्लुकात के साथ आगे लेकर बढ़ा जाता है। और स्पेशली जो इंटरनल स्टेबिलिटी होती है उसको यकीनी बनाने के लिए
آپ کو تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ, یہ لیڈرز کی یہ نشانی ہوتی ہے. گورنمنٹس کا کام ہے کہ کیوس نہ پیدا ہو ملک میں. کیوس ہوگا تو ملک میں انویسٹمنٹس جو ہے وہ ہیمپر ہوں گی, ملک میں باہر ملک سے آنے والی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ متاثر ہوں گی, آپ کے ملک کے جو ماحول ہے وہ متاثر ہوگا, کوئی شعبہ صحیح طرح پرفارم نہیں کر سکے گا, معیشت آپ کی اگر ڈاؤن جائے گی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے, تو عام آدمی تک وہ ثمرات بھی نہیں ڈیلیور کر سکتی ہے, آپ اپرچونٹیز اس طرح سے نہیں کریٹ کر سکیں گے. بہت ہیپ ہیزرڈلی, بہت پینک میں ہمیں ڈیسیشنز ہوتے ہوئے دکھائی دیے اس ملک میں, جنہوں نے اس وقت ہم نے دیکھا کہ ایک بہت ہی اوپریسو ٹیکٹکس کے ساتھ آپ نے سختی سے ہارڈ سٹیٹ کر کے ہمیں بتایا جاتا رہا, اور اس ہارڈ سٹیٹ کے نتیجے میں ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ آج کو معاشی آپ کی جو گروتھ ہے وہ پک اپ نہیں کر پا رہی ہے, آپ کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ ملک میں انویسٹمنٹس نہیں آ رہی ہیں, لو انویسٹر کانفیڈنس ہے, آپ کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ ملک اس وقت ریجن میں آپ ہائی انرجی پرائسز جو ہیں وہ ادا کر رہے ہیں, آپ نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے. ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سیاستدانوں کی بھی کمر ٹوٹ گئی ہے, اتنی ان سے فرمائشیں ہو چکی ہیں, لیکن آپ عوام کو کیا دے رہے ہیں؟ اور جب یہ بتایا جاتا ہے کہ جی جمہوری نہیں, یہ اب ہائیبریڈ ایک رجیم ہے جو کہ آپ کو سوٹ کرتا ہے, عوام کو کیا سوٹ کرتا ہے؟ کبھی اس بات پہ سوچا ہے آپ نے؟ لیجسلیشنز کی جا رہی ہیں, لیکن اس سے عوام, اس سے ملکی فلاح یا ملکی مفاد جو ہے وہ جڑا نہیں ہے. وہ صرف اور صرف وہ شاہد کاکا عباسی صاحب جس طرح سے کہہ رہے تھے کل میرے پروگرام میں کہ اقتدار کی ہوس میں, اقتدار کو صرف آپ پرماننس ایک دینے کے لیے آپ یہ ساری لیجسلیشن کر رہے ہیں, اس سے آگے کچھ نہیں ہے عوام کے لیے, عوام کے لیے ایک لفظ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج جو خط آئے ہیں وہ بھی بہت علامیں گے, کیونکہ یہ تمام سچویشن جو ریپریشن اور یہ تمام جو ماحول نظر آ رہا ہے اس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ جی کوئی 44 کے قریب ممبرز آف یو ایس کانگریس, انہوں نے امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کو خط لکھا ہے, اور خط لکھ کے انہوں نے ان سے بڑے سوالات, میں آپ کو وہ بھی پیج دکھاتی ہوں. مارکو روبیو سے جو 44 ممبرز آف یو ایس کانگریس سوال کر رہے ہیں وائیا لیٹر دیٹ ہیز بین ریٹن ٹو ہم, 17 دسمبر سے تک کا ٹائم دیا گیا ہے, 2 ہفتے کے اندر ان کو جواب بھی چاہیے. پوچھا جاتا ہے جی, پہلا سوال ہے in light of Chief of Army Staff Syed Asim Munir's central role in driving Pakistan's crackdown on dissent and other authoritarian abuses, has the Department of State imposed global Magnitsky sanctions or visa bans on Pakistan military officials such as Munir, given credible documentation of transnational repression, serious human rights violations and election rigging? If not, what factors have informed that decision? بین کیوں نہیں لگایا ابھی تک پاکستان کے ملٹری آفیشلز میں, یہ خط میں لکھا جا رہا ہے. What specific conditions would lead to the application of targeted sanctions against Pakistan's military government? تیسرا سوال, what steps is the US government taking to respond to Pakistan's transnational repression of US citizens and residents, including threats, harassment and coercion directed at their family members in Pakistan? چوتھا سوال, during Prime Minister Shehbaz Sharif's private meeting with President Trump on September 25, 2025 and General Asim Munir's meeting on July 18, 2025, did President Trump raise concerns regarding democratic governance, transnational repression, human rights and political freedoms in Pakistan? How is the administration ensuring these priorities are reflected in US policy toward Pakistan? And what follow-up actions is the administration taking to ensure these concerns are addressed in practice? Last سوال, 5 سوال پوچھے گئے ہیں. How will the administration ensure that engagement with General Asim Munir and Pakistan's military leadership is conducted in a manner that advances US commitments to democracy and human rights while avoiding perceptions of endorsing actions that undermine these principles? بار بار ان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ جی امریکہ جو ہے وہ ہیومن رائٹس اور تمام کے لیے, امریکہ کی ہمیشہ ایک پولیٹیکل فریڈمز کے لیے ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک اس کی پوزیشن رہی ہے, اور اس کو انشور کرنے کے حوالے سے کیا تو پاکستان کو یہ تمام چیزیں کنوے کی گئی ہیں. اچھا جی, جو 5 سوال پوچھنے سے پہلے یہ لکھا گیا ہے کہ the United States has the responsibility and tools to hold Pakistan's military leadership accountable. We urge the administration to swiftly impose measures such as visa bans and asset freezes against officials credibly perpetrating systematic repression, transnational repression and undermining judicial independence. Such steps, alongside calls for the release of former Prime Minister Imran Khan and other political prisoners, would reinforce US commitment to human rights, protect American citizens from transnational repression and promote regional stability. So یہ خط جو ہے وہ لکھا گیا ہے, اور اس خط کے حوالے سے جو جواب ان سے مانگا گیا ہے 17 دسمبر 2025 تک, کیا امپیکٹ یہ کریٹ کرے گا, اس پہ آپ کو ٹی وی ٹاک شوز میں ڈسکشن تو نہیں نظر آئے گی,
لیکن آپ اس پہ نظر ضرور رکھیے گا. ایک نوٹیفیکیشن جس کا ہم بار بار ویلاگ میں اس لیے ذکر کریں کیونکہ وہ نوٹیفیکیشن اگر وقت پہ آ جاتا تو یہ لوگوں میں تاثر نہ ہوتا کہ ہمارے آرمی چیف کو ابھی ریٹائر ہوئے بھی 4-5-6 دن گزر چکے ہیں. ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کیوں نہیں آ پا رہا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ 5 سال کے لیے تو کر دی گئی ہے, لیکن جو سی ڈی ایف کا عہدہ آپ نے کریٹ کیا ہے اس کے حوالے سے نوٹیفیکیشن نہیں آ پا رہا. اور اس میں میں آپ کو یہ بھی وثوق سے بتاتی چلوں کہ نہ صرف پاکستانی میڈیا میں یہ گفتگو ہو رہی ہے, سوشل میڈیا اسپیشلی اس میں ایک بہت چمگوئیاں ہو رہی ہے, بحث مباحثے ہو رہے ہیں, بہت اس پہ ایک سنجیدگی سے مطلب لوگ پریشان ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن آخر رہ کہاں گیا ہے. پوائنٹ آف جو آپ کو بون آف کنٹینشن جو ہے وہ میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا, جو ابصار عالم صاحب کی جو سٹوری ہے ان کا جو کلیم ہے کہ کس نقطہ اعتراض ہے کیا. انٹرنیشنل میڈیا بھی میں آپ کو بتاتی چلوں ایکولی اس پہ کنفیوژن کا شکار ہے کہ یہ آخر معاملہ ہے کیا اور یہ نوٹیفیکیشن میں ڈیلے اتنا کیوں نظر آ رہا ہے. یہ واقعی میں کوئی ایک بڑا پروسیجرل ہکپ ہے اور یہ اس میں تاخیر جو ہے وہ کس اینڈ سے ہو رہی ہے. محمد مالک صاحب سینئر صحافی وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے یہ نظر آتا ہے کہ نوٹیفیکیشن کے معاملے میں تاخیر سیولین سائٹ سے نہیں دوسری سائٹ سے ہے. یعنی کہ جو آپ کو ہائیبرڈ کے 2 کمپوننٹس کا پتہ ہے, ایک سیولین سائڈ ہے ایک ملٹری سائڈ ہے. مالک صاحب کہہ رہے ہیں سیولین سائڈ سے تاخیر نہیں ہے, یہ ملٹری سائڈ سے ہے. یعنی کہ وہ جو خواہشات والی بات ہے کہ جی کمر ہمارے سیاستدانوں کی جو ہے وہ چک گئی ہے, وہ رہ گئی ہے, ان سے اتنی خواہشات ہو گئی ہیں, تو کیا یہ بات صحیح ہو سکتی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں میڈیا کو ہر وقت سنسنی خیز خبر درکار ہوتی ہے, اسی لیے نوٹیفیکیشن کے معاملے پر چند دن بات ہوتی رہے گی, مگر جب نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا تو سارا شور خود ہی ختم ہو جائے گا. نوٹیفیکیشن جاری کرنا وزیر اعظم کا اختیار ہے اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کب کریں گے. تاہم اندازہ یہی ہے کہ اگلے 2 سے 4 دن میں نوٹیفیکیشن آ جانا چاہیے. اتنے کیجولی مطلب سی ڈی ایف چیف آف ڈیفنس فورسز, چیف آف ڈیفنس سروسز, سی ڈی ایس کا عہدہ بھارت میں ہے, کافی سالوں سے ہے. ہم نے یہاں پر جب پہلی بار یہ تخلیق کیا ہے, ہم موقع دے رہے ہیں پوری دنیا کو یہ دیکھنے میں کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا ہم نوٹیفیکیشن ہی نہیں, ہم نے کیا پوزیشن جنرل عاصم منیر صاحب کی بنا دی ہے کہ ان کا ایک نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہو پا رہا ہے. مطلب فیلڈ مارشل صاحب جو پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے ان کا نوٹیفیکیشن ہی اب تک نہیں آ پا رہا ہے. مطلب آپ امیجن کیجئے ہم نے کیا ہم ان کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں. مطلب یہ ایک مس ٹریٹمنٹ ہی کی کیٹیگری میں دیکھا جائے گا کیا ہمارے سیاستدان, اور ان کی اتنی جرأت کہ یہ اس قسم کی نوٹیفیکیشن میں ڈیلے کر کے ایک بالکل کوئی پرسنل سکور جو ہے وہ سیٹل کرنے کی کوشش کریں. بٹ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ کو کچھ لوگوں نے کامنٹ کیا تھا کہ جی آپ دن بھر کی خبریں وغیرہ بھی اس میں ایڈ کر دیا کریں, تو ہم ضرور کوشش کریں گے. یہ بھی دیکھنا ہوگا پورے دن میں, اور میں آپ کو نیکسٹ ویلاگ میں ضرور بتاؤں گی کہ اڈیالہ جیل میں ملاقات ہو سکی کہ نہیں ہو سکی. سہیل آفریدی صاحب کا لائک آئی سیڈ ان مائی لاسٹ ویلاگ کہ ان کا نام لسٹ میں ضرور موجود تھا, لیکن سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے واوڈا صاحب نے تو کہہ دیا تھا کہ بھائی ایسی کی تیسی کوئی ملاقات نہیں ہوگی. واوڈا صاحب جو ہے وہ کوئی ترجمانی کا اختیار رکھتے ہیں دوسرے حلقے کی, تو وہ جو آ کے اپنے خود ساختہ ایک ترجمان بنے ہوئے ضرور ہیں, لیکن وہ ترجمانی کا اختیار ان کو دیا گیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ان کو نہیں لگتا. اچھا جی, پیمرا کا ایک نوٹیفیکیشن سامنے آیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جی پیمرا شدید مالی بحران کا شکار ہے, اور اس تناظر میں انہوں نے 2 ماہ سے میڈیکل بل بھی جو ہے وہ ان کے نہیں ادا ہو سکے ہیں. مالی بحران کے باوجود وہ کوئی 35 کروڑ کی نئی گاڑیاں جو ہے انہوں نے خرید لی ہیں. ہمارے کولیگ ہیں ثناء اللہ خان صاحب جو اکانومی کور کرتے ہیں, فائنینشیل میٹرز کور کرتے ہیں, انہوں نے یہ ضرور بتایا کہ 35 کروڑ مالیت کی گاڑیاں پیمرا ضرور لے رہا ہے ان کے افسران کے لیے, لیکن ان کی حالت اتنی پیک ہے, فائنینشیل ان کی جو سچویشن ہے وہ اتنی خراب ہے کہ وہ اب نہ تنخواہوں کی ادائیگی وقت پہ کر پا رہے ہیں. یہ جو نئی گاڑیاں بھی بائی دا وے خریدی ہیں, ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت سے این او سی تک بھی اس کے لیے نہیں لیا گیا, اور اب وہ اپنے نوٹیفیکیشن میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو اخبارات کی جو ترسیل ہوتی ہے, سرکولیشن ہوتی ہے, وہ امپلائیز کی ڈیو ٹو فائنینشیل کانسٹرینٹس, کیونکہ مالی بحران کا شکار ہے پیمرا, سو لہٰذا یہ چیز اب بند کر دی گئی ہے. ڈیلی جو سرکولیشن ہوتی ہے اخبارات لوگوں کے گھروں پہ, آفیسرز کے, آفیشلز کے, پیمرا کے, نو کلیم آف بل فار پیمنٹس ری ایمبرسمنٹس ول بی انٹرٹینڈ ود افیکٹ فرام 1 دسمبر 2025 ٹل فردر آرڈر. اور یہ صرف پیمرا کا ہی حال نہیں ہے, یہ پورے ملک کی عکاس کرتا ہے شدید مالی بحران, لیکن باوجود اس کے جو اپنی آسائشیں ہیں, اپنے آرام, اپنی جو ایک لگژری لائف سٹائل ہے, وہ ہمارے حکمران بھی مینٹین کیے ہوئے ہیں. وہ آپ کو ہر یہ شاہانہ اخراجات جو ہے اس میں آپ کو کمی نہیں نظر آئے گی. ریس عوام جو ہے وہ بالکل مرتی ہے تو مر جائے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجئے.